میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور السلام علیکم ناظرین، پروگرام روزے کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالسمیع حاضر ہے۔ روزے کے مسائل جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سید کفیل احمد ہاشمی صاحب کو کہ وہ ہمیں روزے کے کچھ مسائل بتائیں، اور محفل کو سجانے کے لیے نعت آج کے اس پروگرام میں پڑھیں گے نوجوان محمد مدثر۔ پہلے ہم ہاشمی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں روزے کے بنیادی مسائل بتائیں اور روزے کی اصل حقیقت سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ روزے کے وجوب کی شرائط کیا ہے۔ روزہ واجب ہونے کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں۔ ایک، انسان کا مسلمان ہونا، اس لیے کافر پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ دوسرے، اس کا بالغ ہونا، اور تیسرے، کسی بھی قسم کی معذور نہ ہونا، معذوری سے مبرہ ہونا۔ معذوری میں انسان کا جنون سے بھی پاک ہونا، اس کا عاقل ہونا، کسی قسم کی بیماری لاحق نہ ہونا یا سفر نہ ہونا، یہ تمام شرائط جو ہیں وہ معذوری میں آ جائیں گے۔ دوسرے ہے صحت روزہ، اس کے بھی کچھ واجبات ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہی اسلام یعنی مسلم ہونا۔ دوسرے، اگر خاتون ہیں تو حیض اور نفاس سے پاک ہونا، اور تیسرے روزے کی نیت کرنا۔ یہ روزے کے صحیح ہونے کی شرائط ہے۔ جی، یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے جو ہاشمی صاحب نے بتائی ہے کہ روزے کی نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک فاقہ کر لے، لیکن اگر اس کی روزے کی نیت نہ ہو تو وہ روزہ نہیں ہے۔ جی، اسی طرح روزے کے کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ سب سے میں پہلے فرائض عرض کروں گا۔ پہلا فرض روزے میں صبح سے شام تک، یعنی کہ طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک کوئی بھی چیز نہ کھانا، اسی طرح کوئی بھی شے نہ پینا، اور ہر طرح سے جنسی لذت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ یہ 3 فرائض ہیں۔ ان تینوں کا اکٹھا نام امساک ہے۔ جی بالکل۔ کیا؟ اور سنتیں اور مستحبات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی ہے روزے کے سلسلے میں، وہ ہے سحری کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے روزے اور ہمارے روزے میں بنیادی فرق جو ہے وہ سحری کھانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہوں تو سحری کا انتظام کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں چند کھجوریں اور پانی لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور پھر یہ الفاظ عطا فرمائے کہ سحری کیا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ برکت سے مراد دن بھر انسان روزے کو برداشت کر سکے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اس میں وہ معاونت کرے گی، اور جو دن بھر عبادات، نماز ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، پھر قیام اللیل ہے، تراویح ہے، اس کے لیے انسان کے اندر جو توانائی چاہیے وہ بھی برقرار رہے گی، وہ کمزوری جو لاحق ہو سکتی ہے اسے بچتا رہے گا۔ پھر تیسری چیز ہے نواقض روزہ۔ یہ روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو سکتا ہے؟ روزے کا فاسد کرنے میں سب سے پہلی شے ہے کہ کچھ جان بوجھ کے کوئی شے کھا لینا۔ اسی طرح روزے کے دوران میں کچھ پی لینا، ان سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ یا کسی بھی طریقے سے جنسی لذت کا حاصل کرنا، یہ بھی مفسدات روزہ میں ہے۔
اگر جان بوجھ کے روزہ توڑتا ہے تو اس سے قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ قضا سے مراد ہے کہ جتنے روزے توڑ دیے ہوں یا رہ گئے ہوں کسی وجہ سے، انہیں رمضان کے گزرنے کے بعد ان کی تعداد کو پورا کرنا۔ اور کفارہ سے مراد ہے کہ روزے کا کفارہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 60 دن تک اگر جان بوجھ کے روزہ توڑا ہو، 60 دن تک مسلسل روزہ رکھنا، اگر ایک بھی دن کا درمیان میں ناغہ ہو جائے تو دوبارہ گنتی شروع کرنا پڑے گی اور اس کی قضا بھی کرنا ہے، یعنی وہ روزہ دوبارہ رکھنا بھی ہے اور 60 روزے تسلسل کے ساتھ رکھیں گے تو یہ کفارہ ہے۔ اگر کسی شخص میں 60 روزے رکھنے کی تسلسل کے ساتھ استطاعت نہ ہو تو وہ 60 مساکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہ مساکین بالغ ہونے چاہیے، نہ کہ بچوں کو کھانا کھلا دے۔ لیکن اس میں بھی ایک استثناء ہے، اگر یہ روزہ جنسی لذت کے لیے توڑا گیا ہے، شہوانی خواہش پوری کرنے کے لیے توڑا گیا ہے، جذبات میں انسان مغلوب ہو گیا، تو ہر فعل کے لیے جتنی مرتبہ یہ روزہ توڑا گیا ہے اتنی ہی مرتبہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جبکہ کھانے اور پینے کے سلسلے میں اگر روزہ توڑا گیا ہو تو اس کے لیے چاہے وہ ایک روزہ ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کتنی بھی تعداد ہو، ایک کفارہ کافی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ دوست احباب یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی کسی شخص کو 60 دن تک کھانا کھلا دیا، تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوگا۔ 60 ہی مساکین کو یا محتاجوں کو 2 وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، اور یہ کھانا جو ہے وہ اپنی جیسا کہ روزمرہ ہم خود کھاتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا کھانا ہونا چاہیے۔ اس میں ایک پیٹنٹ فارمولا استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ جی وہ درست نہیں ہے۔ جیسے سنت مطہرہ میں اور احکامات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہیں، اسی طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے تو وہ کفارہ پورا ہو۔ کچھ معاملات وہ ہیں جن میں روزے کی چھوٹ ہے، کچھ چھوٹ ایسی ہیں جو کہ جن کا کہ قضا نہیں ہے جن کے ساتھ، اور کچھ روزے کی چھوٹ وہ ہیں جن میں قضا ساتھ کرنی پڑے گی۔ مثلا اگر آپ سفر پہ ہیں، آپ روزہ مؤخر کر سکتے ہیں، آپ سفر کے دوران چھوڑ سکتے ہیں، لیکن دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا، گنتی پوری کرنا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیماری کی حالت ہے اور بیماری کی حالت ایسی ہے کہ بیماری سے اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی ہے، تو اب آپ کو اس روزے کو قضا جو ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے خواتین کا معاملہ ہے کہ اگر وہ حمل سے ہیں، حمل کے دوران میں اگر انہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان کو اپنی جان کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا بچے کے معاملے میں کچھ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، اس کی قضا نہیں ہے۔ اس کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ حیض و نفاس کی حالت میں ہیں تو وہ روزے ساقط ہو جائیں گے، لیکن ان کی قضا ہے، وہ دوبارہ گنتی پورا کرنا ہوگی۔ رضاعت کے معاملے میں بھی اجازت دی گئی ہے، اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو وہ اس دوران میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اس پہ قضا ہوگی کہ نہیں؟ اس پہ قضا کرنی ہوگی۔ اس پہ قضا کرنی۔ اسی طرح اگر جان کو خطرہ لاحق ہو، کوئی دشمن ہے، اس کے آپ قابو میں آ گئے ہیں اور اب وہ جو ہے وہ آپ کو روزہ نہیں رکھنے دے رہا، تو آپ بکراہت روزہ نہیں رکھ رہے، لیکن جب وہ آزادی نصیب ہو جائے تو اس کی آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ شدید بڑھاپے کی حالت میں یا ایسی شدید بیماری ہے کہ جس سے صحت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، بہت سے دوست گردے کے امراض میں ہوتے ہیں، کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ذیابیطس کا مرض لاحق ہے۔ یہ گردے کا مرض لاحق ہو یا ذیابیطس کا ہو جس میں تسلسل کے ساتھ پانی پینا ہوتا ہے ورنہ جان کو خطرہ، شوگر یعنی جی شوگر، جی اس سے جو ہے وہ جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی چھوٹ ہے اور ان کے لیے ایک گنجائش فدیہ کی بھی ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قضا بھی نہیں کر سکتے تو ان کے لیے فدیہ، اور فدیہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کا نصاب فطرانے کے برابر ہے، یعنی جتنا فطرانہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ اس کو ادا کر دیں۔ یہ کھانا کھلانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، نقدی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور کفارے کے سلسلے میں جو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے وہ بھی جو ہے وہ نقدی کی شکل میں، جنس کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، ہم آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔
اس سے پہلے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں مدثر صاحب کی موجودگی کا، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی محفل کو بھی منور کریں اور ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائیں۔ صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ شکریہ مدثر صاحب۔ ناظرین اب وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا